الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدني علما یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے مطالعہ کر لیا تھا جس میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جو اگتا ہے تو اس میں سے 7 بالیاں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر ایک بالی پہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اور اس سے آگے لا تعداد جتنا وہ چاہتا ہے وہ آپ کے اس خرچ کیے ہوئے اخلاص کے مطابق اس کو دگنا کر دیتا ہے یا کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے یا اذیت دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو 2 مثالوں سے ان کو واضح کیا گیا کہ ایک تو وہ ہے کہ جو ایسی کاشت کرتا ہے جو کہ ایک چٹان کے اوپر ہے تو اس کے اوپر کاشت کرے گا، انویسٹمنٹ کرے گا، جب تیز بارش ہوگی تو وہ مٹی بھی اتر جائے گی اور سب کچھ واش ہو جائے گا اور خالی چٹان باقی رہ جائے گی، گویا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال جو آخری پچھلی دفعہ ہم نے آیت مطالعہ کی اس میں ہمارے سامنے رکھی گئی، ایک آدمی ہے جس نے بڑی محنت سے باغ تیار کیا کھجوروں اور انگوروں کا، اور جب وہ بالکل ہر قسم کے پھل دینے کے لیے تیار ہو گیا تو اس وقت اس کو بڑھاپا پہنچ گیا اور اس بڑھاپے کی حالت میں ہے اور اولاد اس کی ابھی چھوٹی ہے جو اتنی محنت کر کے دوبارہ سے باغ جو ہے وہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک اندھیری چلی جس کے اندر آگ تھی اور اس نے اس کے سارے کیے کرائے کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو یہ وہ ایک ایسی قسم پرسی کی حالت ہو گئی جس کے بعد وہ بندہ دوبارہ گرو بھی نہیں کر سکتا، اس کی اپنی عمر جو ہے وہ ایسی نہیں ہے اور آگے اولاد چھوٹی ہے اور وہ کس قسم کی کیفیت میں ہوگا یہ ہمارے لیے بیان فرما دی کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں زندگی میں مال و دولت دیا اور اس کو مختلف صلاحیتیں دی لیکن وہ ان کو ضائع کرتا رہا اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اور ادھر ادھر کے لیے خرچ کر کے قیامت والے دن جب کھڑا ہوگا تو اس میں سے کچھ بھی اس کے سامنے اس کو اجر ملنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے وہ باغ اگانے والا بے یار و مددگار ہو گیا تھا، ایسی ہی اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد اس اگلے رکوع کے اندر بھی جو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں بھی مزید اس کی فضیلت اور اس کے کچھ جو ہے وہ نتائج وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، کہ تم خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمائی کی ہے۔ یہ بڑی اہم شرط ہے جو قرآن مجید عائد کرتا ہے اور پھر احادیث کی روشنی میں اس کی بڑی وضاحت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو قبول کرتے ہیں جو رزق حلال میں سے خرچ کیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح کمانے کے اوپر مختلف پابندیاں ہیں کہ یہاں سے کمانا ہے، ملاوٹ سے نہیں کمانا، جھوٹ سے نہیں کمانا، سود سے نہیں کمانا، اسی طرح خرچ کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مال کو پسند کرتے ہیں جو کہ طیب اور پاکیزہ طریقے سے کمایا گیا ہو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو کہ جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین سے فصلیں اور باغات اگتے ہیں، اس کا ایک حصہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جسے ہم عرف عام میں عشر کہتے ہیں کہ جو بھی باغ ہے یا فصل ہے اس میں سے ایک خاص حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے خرچ کرنا، اس کا بھی حکم دیا گیا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ ارادہ کرو تم خبیث چیز کو اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو کہ اللہ کے راستے میں وہ دے دو، یعنی وہ ردی چیز جو دل سے اتر گئی ہو کہ اگر آپ فصل کاٹ کے دے رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ وہ فصل کہ جس کی اوسط ٹھیک نہیں ہے
ڈیفیکٹیو ہے وہ خرچ کر دیں، کوئی جو ہے وہ باغ اتارا ہے اس کا پھل ہے، تو جو پھل جو ہیں وہ ناکارہ آپ کو نظر آتے ہیں، جس میں کوئی اچھی پروڈکشن نہیں ہے اور کوئی آپ کو مارکیٹ ویلیو نہیں دینے والے، کوئی ایکسپورٹ کوالٹی میں فال نہیں کرنے والے، وہ آپ کہیں گے یہ غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ یا روٹین میں مال خرچ کرنے کے لیے کہ وہ مال جو آپ کی نظروں سے اتر گیا ہو اس کو دوسروں کے لیے خرچ کریں، تو اس سے بھی منع فرمایا کہ وہ کہ جو خبیث مال ہے اس کو خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، جبکہ تم بھی اس کو لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِي، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ۔ کتنے بہترین اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے کہ آج جو ہے وہ تم گیونگ اینڈ کے اوپر ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کل اللہ تعالیٰ آپ کو ریسیونگ اینڈ پہ کھڑا کر لیں، تو پھر ذرا غور کرو کہ اگر تم اس طرح ضرورت مند ہو اور کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور تم ردی چیز جو ہے وہ نکال کے تمہارے حوالے کرے، تو تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا اس کو لینا۔ تو فرمایا گیا وہ تم بھی نہیں لینا چاہو گے، الا یہ کہ اتنی مجبوری کی حالت میں ہو کہ چشم پوشی کرتے ہوئے پھر اس کو لے لو۔ تو اس لحاظ سے بھی سوچ کے تو جو جائز اور طیب اور پاکیزہ مال ہے اور اچھا مال ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو آپ خرچ کریں گے اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کے کل کو قیامت والے دن اجر کی صورت میں آپ کو واپس کرنا ہے۔ جتنا بہترین مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے اسی لحاظ سے بہترین اجر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تمام حمد اور خوبیوں والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس معاذ اللہ کو وسائل کم ہو گئے ہیں تو اس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ مال غریبوں میں تقسیم کریں، نہیں، یہ امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو جیسے آپ کو غنی کیا اس سے کہیں بڑھا کے غریبوں یتیموں مسکینوں کو بھی غنی کر دیں، لیکن اس نے دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے مجھے اور آپ کو امتحان سے گزارنے کے لیے کہ کسی کو زیادہ مال دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس سے ترتیب کے ساتھ دوسروں پر خرچ کر دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ بے پرواہ ہے اور اس کے خزانے بے شمار ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اپنی طرف سے سب کو غنی کرنے پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی جب آپ اچھا مال خرچ کرنا لگتے ہیں، اچھی چیز خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ جو ہے یہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، یا آپ اپنا کوئی پرائم ٹائم جو ہے، پرائم انرجی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ اس سے آپ کی کمائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، آپ تو اپنا سارا وقت اس میں لگا دیں گے تو پھر روزی روٹی کے لیے کیا کریں گے۔ تو یہ ڈراتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے کے لیے دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو بڑا بھاری لگتا ہے، اور بے حیائی فحاشی کے لیے خرچ کرنا ہو تو کتنا آسان لگتا ہے کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ فنکشنز اور ترکیبیں ایسی نکال لی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ انٹر مکسنگ ہوتی ہے، مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور بے حیائی کے پروگرام اور گانے بجانے اور تماشے ہوتے ہیں، اس میں ہر بندہ بڑا دل کھول کے خرچ کرتا ہے اور آپ کی توقع سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اور جبکہ دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے، غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے وہی بندہ کنجوس بن جاتا ہے۔ تو بنیادی وجہ ارشاد فرما دی کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کے لیے ہماری جیبیں کھلی ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ کھلے ہیں، جس طرح سے چاہیں ایسے کوئی فنکشن آنے کی دیر ہے اور نہیں بھی ہوگا تو ہم فنکشن بنا لیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایسے کنسرٹ کریں گے، ایسے تماشے کریں گے، اس اوپر خرچ کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، یہ بڑا بھاری کام لگتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے اور بہترین فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی لوٹا دیتے ہیں اور آخرت میں تو کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مال طیب خرچ کرنا ہے، ابھی کمائی کے لیے آگے بھی تذکرہ آئے گا اور اگلے رکوع میں بھی بیان آئے گا، لیکن مال کو صحیح جگہ سے کمانا اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات
اس سورہ مبارکہ میں پہلے بھی آتے رہے اور یہ بھی آ رہے ہیں تشریح کے ساتھ. یہ بہت عقل مندی کا کام ہے. اس کے لیے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کرتا ہے حکمت یا دانائی جسے وہ چاہتا ہے. مال کہاں سے کمانا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کماتا ہے اور اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کرتا ہے، وہ انتہائی دانا اور حکیم آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جسے حکمت دے دی گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو پس اس کو تو پھر بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی. آگے فرمایا وَمَا يَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند لوگ، ہوش مند لوگ جو لب رکھنے والے ہیں. کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں، جو ذہین ہیں اور بڑے دانا لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ مال کمانے کے لیے بڑے چوکس رہتے ہیں کہ کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے، اس کے اندر کہیں جھوٹ کا پیسہ، کہیں دو نمبری کا پیسہ، کہیں سود کا پیسہ، کہیں رشوت کا پیسہ ملاوٹ نہ ہو. اور پھر خرچ کرنے کے لیے بڑے میٹیکولس ہوتے ہیں کہ کم سے کم اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے، اور اہم ترین مد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو یہ آدمی جو اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ ذہین اور دانا لوگ ہیں. اور میری اور آپ کی ڈیفینیشن جو ہے آج کے زمانے میں کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو الٹے سیدھے طریقے استعمال کرتا ہوا راتوں رات امیر ہو جائے اور پھر کوئی بھی فنکشن آ جائے اس میں بے تحاشا شیطان کے کاموں پہ لگا دے، ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار آدمی ہے. کس طرح راتوں رات اس نے مال کمایا ہے اور اس نے کوئی شادی کی ہے، کیا ہی بات ہے، کیا خرچ کر دیا ہے. تو یہ بنیادی ڈیفینیشن ہے، کم از کم ہمیں اپنے کانسیپٹ جو ہے وہ سیدھا کر لینا چاہیے. جس کو قرآن مجید عقل مند کہہ رہا ہے اس کو عقل مند کہیے، جس کو قرآن مجید بے وقوف کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل نااہل ہے، جاہل ہے، سمجھ نہیں رکھتا اور ساری ایفرٹ جد و جہد دنیا میں اسی مال و دولت کمانے میں اور پھر شیطانی کاموں میں خرچ کرنے میں لگا رہا ہے، یہ بندہ جو ہے دانا نہیں ہے. تو اس ڈیفینیشن کو بھی سامنے رکھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالنے کی کوشش کیجیے. تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو قرآن مجید ہمارے سامنے بیان کرتا چلا جا رہا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو تم خرچ کرو گے، کوئی بھی خرچ کرنا، کوئی بھی خیرات، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظرن، کوئی بھی نظر ماننا، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یعنی ایک تو عام خرچ کرنا ہے اور ایک ہے کوئی منت مان کے بھی خرچ کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے کسی کام کے لیے منت بھی مان لیتے ہیں. تو فرمایا کہ جو بھی خرچ آپ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ذرا سا مال خرچ کیا یا ڈھیروں مال اللہ کے دین میں خرچ کر دیا، غریبوں یتیموں کو دے دیا جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا. تو یہ مت سوچئے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ خیرات دو، فنعما ہی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا کہ تم جو ہے وہ چھپا کر دو یا اعلانیہ دو، اللہ کے ہاں سب مقبول ہے. لیکن عام طور پر جو مفسرین قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ جو فرض صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے اس کو تو اوپنلی دیں تاکہ باقیوں کو ترغیب ملے، اور جو نفلی صدقات ہیں وہ چھپا کر دیں تاکہ اگلے بندے کی جو عزت نفس ہے وہ محفوظ رہے. تو فرمایا کہ اگر تم اعلانیہ دو صدقات تو یہ بھی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں تنگ دستوں تک اس کو پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اعلانیہ خرچ کرنا یا چھپا کے خرچ کرنا اگر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو. جیسے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو صدقات جو ہیں یہ آپ سے کئی بلاؤں کو، کئی گناہوں کو ٹال دیتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. تم کس لیے خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ہدایت کی کوئی ذمہ داری. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو ہے پیغام
پہنچا دینا اور عمل کر کے دکھا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے حوالے سے بھی ہمیں عمل کر کے دکھا دیا کہ جو آج مال کہیں سے آیا ہے تو اس کو آج ہی جو اپنے استعمال میں لانا تھا وہ لے آئے، اور اپنی ازواج کے خرچوں کو پورا کرنے کے بعد بقیہ آج ہی اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا، اور کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کر رکھی تھی کہ ان کو ایسا اسوہ حسنہ عطا کر دیا کہ ہمارے لیے ان تک پہنچنا ان معاملات کے اندر بہت مشکل کام ہے، لیکن اسوہ حسنہ تو وہی ہیں، انہی کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجت تمام کرتے چلے جائیں، تو پھر جو محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ جو بھی مال خرچ کرو یہ یاد رکھو کہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اوپر جو خرچ کر رہے ہو، یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو، یہ اپنے لیے خرچ کر رہے ہو، اس کا اجر تمہیں ہی کل کو ملنے والا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اور اگر ان کے اوپر کوئی احسان جتلانے کے لیے اور اذیت دینے کے لیے خرچ کرنا ہے تو اس کا اجر اور اس کا انجام پیچھے ہم پڑھائے ہیں کہ اس میں سے کچھ بھی پھر آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں خرچ کرو گے تم مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اصل راستہ ہے، جیسے پہلے بھی آیا تھا کہ جو ہے ثابت قدمی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ اصل خرچ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تو پورا پورا تمہیں ملے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی یا کمی نہیں کی جائے گی۔ جو کچھ آج آپ خرچ کریں گے اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر خالص نیت کے ساتھ ہے، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے نہیں ہے، دکھلاوا کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دیں گے اور اس میں کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کہاں خرچ کرنا ہے اس کے لیے قرآن مجید کی اسی صورت میں بہت سارے مقامات آئے جن میں تذکرہ کیا گیا کہ ان پر خرچ کریں، ان پر خرچ کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ اور اسی پیرائے میں اب یہ آیت آ گئی جس کے اندر جو مزید کھولا گیا، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ خرچ کرو ان تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا يستطيعون ضربا فی الارض، کہ وہ نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں محنت کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے، اور وہ اپنا وقت نہیں نکال پاتے، جیسے عام آدمی جو ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، روزگار اختیار کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پورا ایک اسکول تھا اصحاب صفہ کا کہ جو ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہر وقت ان کی صحبت میں ہیں، اور ان کو کہا بھی جاتا ہے تو وہ کہیں نہیں جاتے، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ادھر ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے ہیں اور اس کو سکھا رہے ہیں۔ کوئی جہاد کی کال آ جاتی ہے تو اس میں کھڑے ہو کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے معاملات کو ترک کر کے اور خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں۔ اگر کچھ لوگ فل ٹائم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے دین کا دوبارہ ریسٹور ہو جانا اور نظام عدل کا قائم ہو جانا بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن نے اس کو فل ٹائم ٹیک اپ کیا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس دین کی سربلندی کے لیے فل ٹائم لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اوقات جو ہیں روزی روٹی کمانے میں ضائع نہیں کرتے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد سے لے کے وصال تک ایک لمحہ بھی نظر نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی روٹی کمانے کے لیے خرچ کیا ہو۔ جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے آپ جو ہے وہ ٹاپ کلاس امپورٹر اور ایکسپورٹر تھے، اور جو ہے وہ بہترین مال تجارت کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے۔ لیکن دین کی سربلندی کے لیے بہت اعلیٰ مقام ہے ان لوگوں کا کہ جو اپنے آپ کو پورے وقت کے لیے دین کے لیے لگا دیں۔ اب ان کی ضروریات کس نے پوری کرنی ہے؟ تو یہاں اس کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرو جنہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے اللہ کے راستے میں، اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو دینی مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے
رات دن اسی میں اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا، ان کی کچھ خوبیاں آگے بیان فرمائیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو جو جاہل آدمی ہے وہ تو اس کو مالدار سمجھتا ہے، کیوں؟ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، کہ وہ دیکھنے میں صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ کہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح جیسے عام مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں، وہ چمٹ کے آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو ان کو خود دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، کہ ان کا فقر جو ہے وہ آپ ان کے چہروں کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا، جبکہ ویسے وہ فقیروں والی شکل بنا کے آپ کے ارد گرد نہیں گھومیں گے۔ تو ان کا خیال رکھنا کہ جو عام آدمی جو ہے وہ ان کو غنی سمجھتا ہے، چونکہ وہ سوال نہیں کرتے اور جو ہے وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بہترین جگہ ہے خرچ کرنے کی۔ لا یسألون الناس الحافا، تو وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ ہدایات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک جگہ کٹھی ہمارے لیے ارشاد فرما دیں کہ کمانا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں سے کرنا ہے۔ تو یہی مضمون جو ہے وہ آگے اگلے رکوع کے اندر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر پیچھے ہم پڑھائے تھے کہ جب پوچھا گیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو جواب دیا گیا قل العف، تو فرمایا جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیں۔ تو ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس کی ضرورت پوری ہوئی، اس کا ایک روزگار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کیں، باقی سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اس امید پہ کہ اگر اس مہینے اللہ نے رزق دیا تو اگلے مہینے بھی دے دے گا، اس سال میں اگر دیا تو اگلے سال بھی جو ہے فصل اچھی ہو جائے گی، رزق آ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ بچت ہو گئی، تو پھر حکم دیا گیا کہ اگر تم وہ بالکل فری لوگوں کو نہیں دے سکتے تو چلو دوسروں کو دے دو قرض حسنہ کے طور پہ، کہ کوئی غریب آدمی ہے، اس کا روزگار نہیں چل رہا، آپ کا یہ پیسہ وافر ہے، جسے ہم آج کی زبان میں سیونگ کہتے ہیں، تو وہ اس کو دے دو، اس کے کام آ جائے گی، اور جب آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ قرضہ لکھا ہوا ہوگا، آپ اس سے واپس لے لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اس کو کہیں جائز کاروبار میں لگا دیں۔ اور آخری اور قبیح ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو بچت آئی ہے اس کو میں مزید خرچ کر کے اسی میں سے پیسے نکالوں، اس کو سود کہتے ہیں، کہ جو مال آیا ہے اسی مال کو مزید بڑھاؤں، بینک کے ذریعے سے دوسروں کو دے کے، اور اس میں سے بڑھاتا چلا جاؤں اور آگے سے آگے لے جاؤں۔ یہ قبیح ترین بات ہے۔ اگلا پورا رکوع جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہدایات ہم نے پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر۔